اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں تم سے عن الجبال پہاڑوں کے متعلق فقل پس آپ کہو ینسفها ربی ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا ان کو میرا رب نصفاً مکمل طور پر فَيَذَرُهَا اور چھوڑ دے گا قان صفصفا زمین کو چٹیل میدان لا ترا فیہا نہ دیکھے گا تو اس میں عوجن کوئی بل ولا امتن اور نہ کوئی سلوٹ یومئذ اس دن یتبعون الداعیہ پیچھے پیچھے چلیں گے سب لوگ پکارنے والے کے لا عوج لہ اس طرح کے ذرا بھی اکڑ نہیں دکھا سکیں گے وخشعت الاصوات للرحمن اور پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے سامنے فلا تسمع الا ہمسا نہ سنے گا تو مگر کسر پسر یومئذ اس دن لا تنفع الشفاعت نہ فائدہ دے گی شفاعت الا مگر من اذن له الرحمن اس سے جس کے لیے اجازت دے رحمان ورضی له قولا اور پسند کرے اس کا بولنا یعلم جانتا ہے ما بین ایدیہم ان باتوں کو جو بھی انسانوں کے سامنے ہیں وما خلفہم اور ان کو بھی جو ان کے پیچھے ہے ولا یحیطون بی علما اور نہیں احاطہ کر سکتے سب مل کر بھی اس کا اپنے علم سے۔ آج کے درس کے اندر پہاڑوں کے حوالے سے جو آپ سے سوال کیا گیا تھا اس کا جواب ہے، کیونکہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ برحق ہے، اس کی دعوت دیتے تھے کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن اس دنیا سے جاؤ گے۔ تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ یہ پہاڑ جو بڑے مضبوط پہاڑ ہے جو جب سے اللہ نے بنایا ہے اپنی جگہ پر قائم ہے، تو جب قیامت آئے گی تو یہ پہاڑ کدھر جائیں گے؟ کیونکہ مضبوطی کے اندر پہاڑ سب سے زیادہ ہے، اور انسان بھی جب مضبوطی کے بارے میں کوئی تشبیہ دیتا ہے تو پہاڑ کے ساتھ دیتا ہے۔ جیسے انسان کسی سے کہے کہ بھئی اپنا عقیدہ ایسا مضبوط رکھو جیسے یہ پہاڑ مضبوط ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں تم سے عن الجبال پہاڑوں کے متعلق، پہاڑوں کے متعلق تم سے پوچھتے ہیں۔ سوال کے بھی آداب ہے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، آپ پیغمبر سے ایسے سوالات مت کرو کہ اگر آپ کے لیے اس کے جوابات آ جائے تو پھر کیا ہو؟ پریشانی۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ سوال کرنا آدھا علم ہے، کہ جب انسان سوال کرتا ہے اس کو جواب ملتا ہے تو اس کی جہالت دور ہو جاتی ہے، لیکن سوال بھی سوال ہو۔ میں نے ایک دن یہاں جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے جمعے میں بات کی تو میں نے کہا کسی کو کوئی اعتراض ہو تو آپ اٹھ کر گئے، تو ایک بابا جی کھڑا ہوا جمعے میں، کہا مولوی صاحب میرا اعتراض ہے۔ میں نے کہا کرو، کہتے فارمی مرغ کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ ابھی بھی آپ کے گھر میں پکا ہوا ہوگا۔ تو سوال بھی طریقے کا ہو۔ پھر اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو بات بھی، جیسے آج دن کو جمعے میں آپ نے دیکھا ایک شخص سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اس میں ریکویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے بعد میں بتا دیتے، بعد میں کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا۔ تو یہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، تو جو اللہ اس نے بڑے کائنات پر قادر ہے، یہ آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو یہ پہاڑ کیا ہے خدا کے سامنے؟ دوسری جگہ آتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسے روئی ہوتی ہے اس طرح دھنی ہوئی روئی کی طرح یہ پہاڑ اڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا پس کہو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا ان کو میرا رب مکمل طور پر۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اور کر چھوڑے گا زمین کو چٹیل میدان۔ یہ پہاڑ جب ختم ہو جائیں گے نا، میدان بالکل چٹیل رہ جائے گی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام حضور جب معراج پہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری اپنی امت کو میرا سلام عرض کرو، اور ساتھ یہ بتاؤ کہ جنت کی میدان بالکل چٹیل ہے، وہاں اپنے لیے درخت خود لگاؤ گے۔ سبحان اللہ، اس سے جنت میں درخت لگتا ہے، الحمدللہ جنت میں درخت لگتا ہے۔ اب یہ ہر انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے لیے کتنے درخت وہاں لگاتا ہے۔
لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، نہ دیکھے گا تو اس میں کوئی بل اور نہ کوئی سلوٹ، اس زمین کے اندر کوئی اونچی نیچی جگہ بھی نہیں ہوگی، اور بالکل سیدھا میدان جو ہے نا وہ نظر آئے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن پیچھے پیچھے چلیں گے سب لوگ پکارنے والے کے، لا عوج لہ، اس طرح کی ذرا بھی اکڑ نہیں دکھا سکیں گے۔ یہاں تو جب پیغمبر ان کو دعوت دیتے نا تو یہ آگے سے اکڑ دکھاتے ہیں، نہیں مانتے اور تکالیف دیتے ہیں، لیکن فرمایا جب یہ قیامت برپا ہوگی اور فرشتہ پکارے گا کہ رحمان کی طرف جانا ہے، تو فرمایا کہ یہ اس جہاں سے آواز آئے گی اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور پس ہو جائے گی آواز رحمان کے سامنے، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، نہ سنے گا تو الا ہمسا مگر آہٹ، جیسے پاؤں کی آہٹ ہوتی ہے نا، ہمس شیر کو بھی کہتے ہیں، شیر جب چلتا ہے تو اس کے پاؤں کی آواز نہیں ہوتی، معمولی سی آہٹ۔ فرمایا کہ دہشت اتنی ہوگی نا کہ یہ بات نہیں کر سکیں گے، اور بات کریں گے بھی ایک دوسرے سے تو بالکل پس آواز سے کریں گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن نہ فائدہ دے گی شفاعت، الا من اذن له الرحمن، مگر اس سے جس کے لیے اجازت دے رحمان، ورضی له قولا، اور پسند کرے اس کا بولنا، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، کس کا بول اللہ پسند کریں گے؟ اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہاری بات پسند کریں گے۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں شفاعت فائدہ نہیں دے گا۔ بعض لوگ جبری شفاعت مانتے ہیں۔ جبری شفاعت کا وہ کہتے ہیں جیسے دنیا کے اندر بعض دفعہ بادشاہ کے اوپر لوگ جبری سفارش بھی کروا دیتے ہیں، اس کو پتہ ہے اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو میرے لیے مسائل کھڑا کر سکتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ شفاعت کا جبری شفاعت کو مانتے ہیں انہوں نے اللہ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر لیا ہے، جبکہ اللہ تو دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، اللہ پر تو کوئی زبردستی بات نہیں منوا سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی تھی اور میری بھی ایک دعا ہے، میں نے اپنی امت کے لیے ذخیرہ بنا دیا ہے، حشر کے میدان میں اپنی امت کی بخشش کے لیے وہ دعا کروں گا۔ فرمایا کہ میری وہ دعا ہر اس آدمی کے حق میں قبول ہوگی جو ایمان لایا ہوگا اور اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ شفاعت کا انکار بھی کفر ہے، اسی روایت میں آتا ہے من انکر شفاعت الشافعین یوم القیامہ فہو کافر، جس نے شفاعت کرنے والے ان کی شفاعت کا انکار کیا کہ شفاعت کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا یہ کافر ہو گیا ہے۔ شفاعت برحق ہے لیکن اپنی مرضی سے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا تو وہ شفاعت کریں گے۔ وہاں انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، چھوٹے بچے جو نابالغ ہونے کی صورت میں مرے وہ بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی وہاں شفاعت کریں گے۔ اس لیے فرمایا جنت میں جب جنتی جائیں گے، اللہ ہم سب کو لے جائے تو وہاں اللہ ساری نعمتیں دے دیں گے، پھر فرمائیں گے مانگو، کہیں گے یا اللہ ساری نعمتیں تو دے دی ہے اور کیا مانگے، یہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے پھر جو آدمی جہاں جمعہ پڑھتا تھا اس عالم کے پیچھے جائے گا اور کہے گا کہ اب اللہ فرماتے ہیں مانگو، میں کیا مانگوں؟ تو وہ عالم کہے گا کہ اب اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو، تو پھر یہ اللہ کا دیدار مانگیں گے، پھر اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، تو اللہ کا دیدار تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے وہ ان باتوں کو بھی جو انسانوں کے سامنے، وما خلفہم، اور ان کو بھی جو ان کے پیچھے ہیں، ولا یحیطون بعلما، اور نہیں احاطہ کر سکتے سب مل کر بھی اس کا اپنے علم سے، اپنے علم سے کوئی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے تو ایک چھوٹا سا پرندہ آیا اور اس نے چونچ جو ہے نا اس پانی میں رکھا، تھوڑا سا پانی سمندر سے اٹھایا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ یہ جو پرندے نے تھوڑا سا پانی اٹھایا ہے، میرا اور آپ کا علم
اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کا علم اتنا زیادہ ہے، تو انسان اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ پہاڑوں کے حوالے سے اللہ نے جو ہے آج کے درس میں یہ جواب دیا کہ یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فنا ہو جائے گا یہ سارا کچھ۔